یقین اور سوچ کی طاقت۔ کامیابی، خوشی اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اصل چابی آپ کی صلاحیت، وسائل قسمت نہیں، بلکہ آپ کی سوچ کا انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیالات آپ کے اعمال، رد عمل اور آپ کی صلاحیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ دا پاور آف مائنڈ سیٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اپنی سوچ کا زاویہ بدل کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نفسیات، دماغی سائنس اور متاثر کن کہانیوں کی مدد سے یہ کتاب آپ کو مسائل کا سامنا کرنے، ترقی کو گلے لگانے اور اپنی اصل قابلیت کو دریافت کرنے کے اوزار فراہم کرتی ہے۔ اپنی سوچ بدلیں اور اپنی دنیا بدل لیں۔ ہماری اس سفر میں شامل ہوں تاکہ دریافت کریں کہ آپ کی ذہنیت آپ کی قسمت کو کیسے تشکیل دے سکتی ہے۔ ہم مل کر چیلنجز کا سامنا کرنے، تبدیلی کو اپنانے اور آپ کے اندر موجود غیر معمولی طاقت کو آزاد کرنے کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیں گے۔ آئیے شروعات کریں۔ سوچ کی بنیاد۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا پہلا باب وضاحت کرتا ہے کہ ہماری سوچ، مائنڈ سیٹ، وہ زاویہ ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے خیالات ہمارے رویوں، اعمال اور بالآخر ہماری زندگی کے نتائج کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ اس باب میں فکسڈ مائنڈ سیٹ یعنی یہ یقین کے صلاحیتیں اور ذہانت جامد ہیں، اور گروتھ مائنڈ سیٹ یعنی یہ یقین کہ محنت اور سیکھنے سے صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کے فرق پر زور دیا گیا ہے۔ سوچ کی ابتدا۔ ہماری سوچ اکثر بچپن کے تجربات، خاندان، اساتذہ اور دوستوں کے اثرات اور ان کہانیوں سے تشکیل پاتی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں۔ کامیابی پر اثر۔ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، ناکامیوں سے سیکھتے ہیں اور مشکلات کے باوجود کوشش جاری رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والے ناکامی کے خوف اور خطرات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقطہ نظر کی طاقت۔ اگر ہم مشکلات کو ناکامی کے بجائے سیکھنے کے مواقع کے طور پر دیکھنا شروع کریں تو یہ ہمارے راستے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ یہ باب اس خیال پر ختم ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ جامد نہیں ہوتا، اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ محدود سوچ کے خیالات کو پہچان کر اور نئی مثبت سوچ اپنانے سے کوئی بھی زیادہ طاقتور اور خوشحال زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ سوچ کے پیچھے سائنس۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا دوسرا باب سوچ کی سائنسی بنیادوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا دماغ کس طرح تشکیل پاتا ہے اور یہ ترتیب ہمارے خیالات اور رویوں کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ باب واضح کرتا ہے کہ مائنڈ سیٹ صرف ایک نفسیاتی تصور نہیں بلکہ نیورو سائنس میں گہری جڑے رکھتا ہے۔ عقائد اور عادات۔ بار بار کے خیالات اور رویے دماغ میں نیورل راستے بناتے ہیں جس سے کچھ سوچنے کے انداز خودکار ہو جاتے ہیں۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ منفی عقائد کے مسلسل اعادے سے بنتا ہے، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ مثبت خیالات کے شعوری اعادے سے فروغ پاتا ہے۔ جذبات کا کردار۔ جذبات، خاص طور پر خوف اور اعتماد، ہماری سوچ کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خوف فکسڈ مائنڈ سیٹ کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ اعتماد اور تجسس گروتھ مائنڈ سیٹ کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ باب ان حقیقی مثالوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے جہاں لوگوں نے اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی کو بہتر بنایا، جو دماغ کی حیرت انگیز ترقی کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ محدود خیالات پر قابو پانا۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا تیسرا باب ان محدود خیالات پر روشنی ڈالتا ہے جو ہمیں پیچھے روکتے ہیں اور ان پر قابو پانے کے طریقے بتاتا ہے۔ محدود خیالات وہ منفی سوچیں اندازے ہیں جو ہم اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں، اور یہ خیالات ہماری قابلیت کو محدود کرتے ہیں۔ یہ اکثر ماضی کے تجربات، سماجی اثرات، خود پر شک سے پیدا ہوتے ہیں اور ہماری ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ محدود خیالات کی پہچان۔ یہ باب ان خیالات کو پہچاننے کے طریقے بتاتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے میں اتنا قابل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوا، میرے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ آگاہی پہلا قدم ہے آزادی کی طرف۔ تصور اور مثبت جملے۔ یہ باب تصور، کامیابی کا تصور کرنا، اور مثبت جملے، اپنے بارے میں مثبت بیانات جیسی تکنیکوں کا تعارف کراتا ہے تاکہ منفی خیالات کو بااختیار بنانے والے خیالات سے بدلا جا سکے۔ ناکامی کا کردار ترقی میں۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا چوتھا باب ناکامی کی طاقت کو سمجھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ صحیح سوچ کے ساتھ ناکامی کو کامیابی کی طرف ایک قدم کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ باب ناکامی کے عام خوف کو چیلنج کرتا ہے اور اسے سیکھنے اور ترقی کے ایک ضروری حصے کے طور پر دوبارہ پیش کرتا ہے۔ ناکامی کو فیڈ بیک سمجھنا۔ ناکامی کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فیڈ بیک ہے۔
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا نہیں چل رہا اور مستقبل میں بہتر کوششوں کے لیے حکمت عملی میں بہتری لانے میں مدد دیتی ہے۔ فکسڈ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کا فرق۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ناکامی کو اپنی صلاحیتوں کا عکاس سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے چیلنجز سے بچتے ہیں۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ناکامی کو سیکھنے اور بہتر ہونے کا موقع سمجھتے ہیں۔ ناکامی سے لچک پیدا کرنا۔ ناکامیوں کا سامنا اور ان پر قابو پانا لچک، ریزیلینس پیدا کرتا ہے۔ ہر ناکامی ایک موقع بن جاتی ہے صبر مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور لچک کو بہتر کرنے کے لیے۔ مشہور مثالیں۔ اس باب میں مشہور شخصیات کی کہانیاں دی گئی ہیں، جیسے تھامس ایڈیسن جو لائٹ بلب بنانے سے پہلے ہزاروں بار ناکام ہوئے تھے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ ناکامی کیسے کامیابی تک پہنچنے کا راستہ بنا سکتی ہے۔ ناکامی کے بارے میں نظریے کو بدلنا۔ اگر ہم میں ناکام ہو گیا ان کی جگہ میں سیکھ رہا ہوں کا نظریہ اپنائیں تو ناکامی کا خوف اور بدنامی ختم ہو جاتی ہے، جس سے چیلنجز کو قبول کرنا اور خطرے کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چیلنجز کو قبول کرنا۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا 5واں باب چیلنجز کو قبول کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ چیلنجز کو اپنانا کیسے ترقی اور سیکھنے کی رفتار تیز کر سکتا ہے۔ یہ باب اس بات پر زور دیتا ہے کہ چیلنجز رکاوٹیں نہیں ہیں جن سے بچنا ہے، بلکہ یہ سیکھنے بڑھنے اور نئے امکانات کو دریافت کرنے کے مواقع ہیں۔ چیلنجز کی اہمیت۔ چیلنجز ہمیں اپنی آرام دہ حالت سے باہر نکالتے ہیں اور ہمیں ڈھالنے اور بہتر بنانے پر مجبور کرتے ہیں۔ چیلنجز کو قبول کر کے ہم لچک، تخلیقی صلاحیت اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں فرق۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ چیلنجز سے بچتے ہیں کیونکہ وہ ناکامی سے ڈرتے ہیں اور اپنے امیج کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ناکامی سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ ناکامی کے خوف کو شکست دینا۔ یہ باب بتاتا ہے کہ ناکامی کا خوف ہمیں چیلنجز سے بچاتا ہے اور ہم ناکامی کو ترقی کے ایک قیمتی حصے کے طور پر کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نتیجے کی بجائے عمل پر فوکس کریں تو ناکامی کا خوف کم ہو سکتا ہے۔ اصرار کی طاقت۔ چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اصرار کرنا کامیابی کی چابی ہے۔ جو لوگ مشکل حالات میں بھی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اپنے مقاصد تک پہنچنے اور طویل مدتی کامیابی حاصل کرنے کے امکانات رکھتے ہیں۔ چیلنجز سے نمٹنے کی مثالیں۔ اس باب میں ایسی متاثر کن مثالیں دی گئی ہیں جیسے کھلاڑیوں، کاروباری افراد اور موجودوں کی کہانیاں جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن آگے بڑھتے رہے اور کامیاب ہوئے۔ خود پر یقین کی طاقت۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا 6واں باب خود پر یقین رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کامیابی کی شکل میں یہ کس طرح مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ باب سمجھاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ خود پر یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز میں مکمل ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سیکھنے اور بڑھنے کی صلاحیت پر بھروسہ کریں۔ اعتماد بنانا۔ اعتماد چھوٹی کامیابیوں اور مثبت خود تصدیق کے ذریعے بڑھتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں اتنا ہی آپ چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شک کو دور کرنا۔ خود شک ہمیں پیچھے روک سکتا ہے۔ اس باب میں منفی خیالات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملیاں دی گئی ہیں، جیسے ماضی کی کامیابیوں پر فوکس کرنا اور ناکامیوں کو سیکھنے کے تجربات کے طور پر دیکھنا۔ عمل کا کردار۔ خود پر یقین رکھنا اہم ہے لیکن عمل سب سے ضروری ہے۔ یہ باب اس بات پر زور دیتا ہے کہ اعتماد مسلسل کوشش اور عزم کے ذریعے بڑھتا ہے۔ ماحول کا اثر۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا 7واں باب اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہمارا ماحول بشمول ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے مائنڈ سیٹ کو کس طرح شکل دیتے ہیں۔ یہ باب اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مثبت اثرات اور ایسے افراد کے درمیان رکھنا چاہیے جو ترقی اور لچک کو فروغ دیتے ہیں۔ رشتہ داریوں کا اثر۔ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم باقاعدگی سے بات چیت کرتے ہیں وہ تو فکسڈ مائنڈ سیٹ کو مضبوط کرتے ہیں یا گروتھ مائنڈ سیٹ کو فروغ دیتے ہیں۔ معاون رشتہ ہمیں اعتماد اور لچک پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ منفی اثرات خود شک کو بڑھا سکتے ہیں۔ مثبت ماحول بنانا۔ ہمارے آس پاس کا ماحول بشمول ہمارے جسمانی اور سماجی ماحول کا ہمارے خیالات اور رویوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک مثبت ماحول تخلیقی صلاحیت، سیکھنے اور ترقی کو بڑھاتا ہے۔ رول ماڈلز کی طاقت۔
ایسے رول ماڈلز سے متاثر ہونا جو ترقی اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کے رویے اپنانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر ہمارا مائنڈ سیٹ امکانات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ عزم کی طاقت۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا 8واں باب کامیابی حاصل کرنے میں عزم کے اہم کردار پر مرکوز ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود اپنے مقاصد کی طرف کام کرتے رہنا اکثر طویل مدتی کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ عزم بمقابلہ صلاحیت اور ذہانت اہم ہے، لیکن کامیابی میں عزم زیادہ اہم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو اوسط صلاحیت رکھتے ہیں عزم کی وجہ سے بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، جبکہ جو لوگ زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں وہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہار مان لیتے ہیں۔ رکاوٹوں پر قابو پانا۔ عزم کا مطلب ہے کہ ناکامیوں مسترد ہونے مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے رہنا۔ اس باب میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ مشکلات سفر کا حصہ ہے اور کامیابی کا راز مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ لچک پیدا کرنا۔ عزم کے ذریعے ہم لچک پیدا کرتے ہیں جو ہمیں مشکلات سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہمیں سیکھنے، بڑھنے اور بہتر ہونے کا موقع دیتی ہے۔ خودی کا جائزہ لینے کی اہمیت۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا 9واں باب خودی کا جائزہ لینے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کو ترقی دینے اور برقرار رکھنے میں خودی کا جائزہ بہت ضروری ہے۔ یہ باب یہ وضاحت کرتا ہے کہ اپنے خیالات، عمل اور نتائج پر باقاعدگی سے غور و فکر کرنا ہمیں اپنے تجربات سے سیکھنے اور اپنے مائنڈ سیٹ کو مسلسل ترقی کے لیے ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تجربات سے سیکھنا۔ خودی کا جائزہ لینے سے ہمیں اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لینے، ان سے سیکھنے اور اپنے طریقہ کار میں ضروری تبدیلیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مسلسل سیکھنے اور بہتری کی ترغیب دیتا ہے۔ محدود عقائد کی شناخت۔ اپنے خیالات اور رویوں پر غور کرنے سے ہم اپنے محدود عقائد اور منفی رویوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ ایک بار ان کی شناخت ہو جانے کے بعد ہم انہیں بدلنے پر کام کر سکتے ہیں۔ مسلسل ترقی کا سفر۔ کتاب دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا 10واں باب اس بات پر زور دیتا ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنانا ایک مسلسل سفر ہے، نہ کہ ایک دفعہ کا بدلاؤ۔ یہ باب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ زندگی بھر سیکھنا اور ذاتی ترقی کرنا طویل مدتی کامیابی اور اطمینان کے لیے ضروری ہے۔ زندگی بھر سیکھنا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ زندگی بھر نئی مہارتوں، علم اور تجربات کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ہمیشہ ترقی کرتے رہیں۔ تبدیلی کو قبول کرنا۔ تبدیلی ناگزیر ہے اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہمیں اسے خوف کے بجائے قبول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ نئی حالتوں اور چیلنجز کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مقصد کا اثر۔ دا پاور آف مائنڈ سیٹ کا 12واں باب زندگی میں واضح مقصد کے ہونے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مضبوط مقصد نہ صرف ہماری ترغیب کو بڑھاتا ہے بلکہ ہماری لچک کو بھی مضبوط کرتا ہے اور ہمیں مختصر مدتی رکاوٹوں کے بجائے طویل مدتی مقاصد پر مرکوز رہنے میں مدد دیتا ہے۔ مقصد اور فلاح۔ جن لوگوں کا زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ زیادہ اطمینان اور ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں۔ مقصد زندگی کو ایک مثبت نظر سے دیکھنے اور گہری وابستگی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اپنے مقصد کو تلاش کرنا۔ یہ باب قاریوں کو اپنی اقدار، جذبات اور طاقتوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ذاتی مقصد کو دریافت کر سکیں۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ جب ہم اپنے عمل کو اپنے مقصد سے ہم آہنگ کرتے ہیں تو زیادہ سکون اور تسکین ملتی ہے۔